الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعجينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد
وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد سورۃ الکہف میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. یہ بڑی مشہور سورت ہے کیونکہ اس کی تلاوت جو ہے جمعے کے روز جو کرتا ہے بہقی میں طبرانی اوسط میں صحیح حدیث ہے کہ اس شخص کے لیے جو اس کو جمعے کے دن تلاوت کرتا ہے اگلے جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور ہوتا ہے. اور معنی اور مفہوم کے لحاظ سے تو اللہ رب العالمین کی پوری کتاب بڑی جامع ہے. اللہ رب العالمین کی ہر ایک آیت جو اللہ نے نازل کی ہے وہ اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بڑی عمدہ ہے. لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزوں کو بیان کیا ہے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کی خبر دی ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں وہ بشر ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے رسول آپ خود کہہ دیں کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے تمہاری طرف وحی نہیں ہوتی. اور یہ بات جان لو کہ تمہارا الہ ایک ہے, تمہارا ایک الہ ہے. اور جو شخص اپنے رب سے ملاقات کا متمنی ہے, اللہ سے ملنا چاہتا ہے, اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے, اسے چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرے. اور جب وہ اپنے رب کی عبادت کرے گا تو اپنے رب کی عبادت کے اندر کسی کو ذرے برابر بھی شریک نہیں کرنا.
اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر توحید کا بھی نقشہ کھینچ دیا، رسالت کا بھی نقشہ کھینچ دیا، عبادت کا بھی نقشہ کھینچ دیا، ملاقات کا بھی بتا دیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہے، غلط فہمی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بشر نہیں ہوتے، اور بعض کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، یہ بھی ایک ان کی غلط فہمی ہے۔ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر کبھی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن ایک حدیث بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال ہوا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں لوگوں سے بیان کر رہے ہیں کہ جس شخص نے یہ بات کہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کی وفات ہو گئی ہے، میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ انتہائی جذبات کے ساتھ دقت امیز مناظر تھے وہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں، لیکن وہ خاموش نہیں ہوتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ بیان کرتے ہیں، اس خطبے کے یہ الفاظ تھے کہ من کان یعبد منکم محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات، جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ یہ بات جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال وفا کر چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ بات جان لے کہ اللہ زندہ ہے، قیوم ہے، جاوید ہے۔ یعنی عبادت کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں کیا۔ اللہ نے خود کہا انما الہکم الہ واحد، تمہارا ایک الہ ہے، لہذا اس ایک الہ کی بندگی کرنی ہے، اور اس کی بندگی کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو بھی، نبی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ ہم یہ جملے سنتے ہیں کہ تمہارا اللہ نبی وارث ہو، یہ جو شریک کر رہے ہیں عبادت کے اندر، الفاظ کے اندر، یہ کتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں، کتنا بڑا یہ ظلم کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا ہمیں اپنی عبادات کے اندر خالص اللہ کو پکارنا ہے، اور عبادات کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا، حتیٰ کہ کسی نبی کو بھی اس میں شریک نہیں کرنا۔ آگے اللہ رب العالمین کا جو ارشاد ہے، جو آج میرا موضوع ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو شخص اپنے اللہ سے ملاقات کا متمنی ہے، ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے کیا کام کرنا ہوگا؟ فلیعمل عملا صالحا، اسے نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ اللہ سے ملاقات کو اگر ہم چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے ملاقات کریں، تو ہمیں نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر۔ الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو بندہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. اور جو بندہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، ملنا نہیں چاہتا، ملاقات کو ناپسند کر رہا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد اگر موت ہے، موت کو تو ہر بندہ ناپسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد موت نہیں ہے، اس سے مراد ایک وہ مومن آدمی کہ جس کو آگے کی اللہ کی رحمت کی بشارت دی جاتی ہے، اللہ کی رضا کی بشارت دی جاتی ہے، اور وہ یہ بات چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں. جب وہ اللہ کی رضا کو دیکھتا ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو دیکھتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں. اللہ بھی چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے سے ملوں، اپنے بندے سے ملاقات کروں. اور جو بندہ نافرمان ہوتا ہے، جس کو اللہ کے عذاب کی، اللہ کی ناراضگی کی بشارت دی جاتی ہے، وہ کب چاہتا ہے کہ میں اللہ سے ملوں؟ وہ نہیں چاہتا اللہ سے ملاقات کرنا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے پاس کوئی چیز ہی نہیں ہے، میں اللہ سے کیسے ملاقات کروں گا، کس حالت میں میں اللہ سے ملاقات کروں گا، کیونکہ میرے اعمال کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں. شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا. لہذا ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اور ملاقات کا جو سب سے بین ذریعہ ہے وہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فارمولہ بتایا ہے، عملا صالحا، نیک عمل کرنا. دیکھیں صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا، اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ کیا ہوگا عبادت کے اندر. تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اتنی بڑی بات ہے، جو بندہ اللہ سے مل رہا ہے اور اس نے اپنی عبادت کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہیں کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. صحابی خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کے اندر اس بات کی بشارت نہ دے دوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، لوگ اس پر توکل کر لیں گے، اس پر بھروسہ کر لیں گے کہ بس ہم شرک نہیں کرتے، لہذا بس عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں شرک ایک ایسا عمل ہے، ایک شرک کہ جس کی بنا پر ہمارے تمام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، شریک کر لیا کسی کو عبادت کے اندر، تو اس پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے. شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بہقی میں، ابن ماجہ میں اسی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست نے یہ وصیت کی ہے، میرے دوست نے مجھے وصیت کی ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگر تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، پھر بھی تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یعنی اس قدر اگر حالات آپ کے خلاف ہو گئے ہیں، آپ کو جلایا جا رہا ہے، آپ کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، آپ کو ذل و خوف کیا جا رہا ہے، آپ کو تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک نہیں کرنا کسی کو. اور یہ بات یاد رکھو کہ تم صلاۃ جو فرض نماز ہے اس کو کبھی نہ چھوڑنا، فرض نماز کو کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جس بندے نے فرض نماز کو چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کے وہ ذمے سے وہ نکل گیا.
اور یہ بات یاد رکھو کہ شراب جو ہے نا، شراب یہ ہر گناہ کا دروازہ ہے، اس سے آگے گناہ نکلتے ہیں۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، جو دو فرشتے آئے تھے انہوں نے بھی شراب کو ہی پسند کیا کہ چلو شراب پی لیتے ہیں، شراب بھی پی لی، قتل بھی کر دیا، زنا بھی ہو گیا شراب کے پینے کی وجہ سے۔ یہ بڑا طویل واقعہ ہے، پھر کبھی بات ہوگی اس پر۔ لہذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ شرک کو اللہ کے ساتھ کسی کو نہیں کرنا، کسی کی اللہ کی ذات کے اندر، صفات کے اندر، اس کے حقوق کے اندر۔ اگر ہم کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں، کسی اور کو، تو گویا ہم اس سے مطالبہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا قیامت کے دن، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں ہے کہ جس بندے کی رضا کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا، اب اس بندے کے پاس جاؤ اجر دینے کے لیے، نمازیں پڑھی تھی اس بندے کے لیے، صدقہ خیرات کیا تھا اس بندے کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے جاؤ، اس کے پاس عمل لے کر جاؤ، نیکیاں تمہیں مل جائیں گی؟ نہیں ملیں گی۔ لہذا ہمیں اپنی عبادت کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں کہ انہوں نے اللہ کی ذات اور صفات اور حقوق میں لوگوں کو شامل کر لیا، انبیاء علیہ السلام کو شامل کر لیا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شامل کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے بنا دیا، لہذا یہ تو اللہ کا بیٹا ہو گیا۔ اس بنا پر ان کی دلیل بڑی لوگوں کے پاس بڑی جابر ہے کہ یار بغیر باپ کے بیٹا ہوا ہے، لہذا وہ تو اللہ کا بیٹا ہوا، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ تو اگر یہ بات اس کو دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، تو کیا پھر اس کو ہم درجہ دے دیں گے اللہ کا بیٹا؟ نعوذ باللہ، نہیں دے سکتے۔ یعنی لوگوں کے اندر یہ اویئرنس دی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ کسی بھی وجہ سے کوئی بھی دلیل لے کر آ جائے، شرک میں نے اس میں شامل نہیں ہونا۔ صحیح بخاری سی مسلم میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے ایسے عمل بتا دیں جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تعبدوا اللہ ولا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ ذرہ برابر کسی کو شریک نہ کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ باتیں ہوئی، اس نے کہا کہ نہ میں اس سے زیادہ کروں گا نہ میں اس سے کم کروں گا، وہ چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ کسی جنتی بندے کو دیکھے، وہ اس کو دیکھے۔ یعنی جو بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے وہ جھوٹ بولے گا، زنا کرے گا، چوری کرے گا، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ باقی تو چیزیں اس میں معاف ہو گئی تھی، باقی جو چاہے وہ کرے، تو کہاں لکھا ہے وہ جو چاہے کرے؟ وہ ایک نماز جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر نمازی بندہ بھی گناہ کیے جا رہا ہے، فحشی اور یعنی کیے جا رہا ہے، تو وہ نمازی نہیں ہے۔ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ابن ماجہ میں، بہقی میں، ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، احمد کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور 5 وقت کی جو نماز ہے اس کو قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دے گا، تمام گناہ۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر لوگوں کے اندر اس بات کی بشارت نہ دے دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعو، چھوڑ دو۔ اگر ایسا کر دیں گے، اعلان ہو جاتا، تو لوگ عمل چھوڑ دیں گے، عمل نہیں کریں گے، اس پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ سے ملاقات کو جو ذریعہ ہے وہ نیک اعمال ہے۔ پہلے سنتے تھے کہ خط ایک عادی ملاقات ہے، خط لیٹر جو لکھے جاتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے پوری کتاب بھیجی ہے، قرآن مجید۔ جب آدمی اس کو پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ ملاقات کی بڑی چیز ہے ملاقات۔ صحیح بخاری سے مسلم میں آپ نے حدیث سنی ہوگی رمضان کے روزوں کے اندر بھی، کہ جو بندہ روزے دار ہوتا ہے اس کی 2 خوشخبریاں ہیں، 2 خوشخبریاں۔ ایک خوشخبری جب روزہ افطار کرتا ہے، اور ایک خوشخبری وہ جب وہ اپنے اللہ سے ملاقات کرے گا، یعنی روزے بھی اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہیں۔
ان تمام چیزوں کا جو محاصل ہے وہ نیک اعمال ہے. نیک اعمال کریں، ورنہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا وہ بندہ جو ایک ایمان والا ہے، نیک عمل کرتا ہے، ایک بندہ وہ جو فاسق اور فاجر ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وہ بندہ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کر رہا ہے، اس کا تو ٹھکانہ جنت ہے، اس میں اس کی مہمان نوازی ہوگی، وہ جو عمل دنیا میں کر کے آیا تھا. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ. اور جو لوگ فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، گناہگار ہوں گے، ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، آگ ہے. آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، آگ سے اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہے. ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بار بار تلقین کی ہے نیک اعمال کے حوالے سے کہ ہم نیک اعمال کرتے رہیں. لیکن مومن کا معاملہ جو ہے وہ، اس کے بارے میں احمد میں سی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا یہ معاملہ ہے کہ وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک اعمال کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی اس کو عافیت اور رزق فراہم کرتا ہے، آخرت کے اندر بھی اس کے لیے وہ عمل اس کے لیے جزا کا سبب بنیں گے. لیکن جو بندہ کافر ہے، اگر وہ کوئی اچھی عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، تو اس بندے کو بدلہ دنیا میں ہی عطا کیا جاتا ہے، آخرت میں اندر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو بندہ کافر ہے، یعنی لوگ بڑے رفاع عامہ کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں جو اسلام میں نہیں ہے، لیکن ان کا صلہ، ان کا اجر ان کو دنیا میں مل جاتا ہے، آخرت کے اندر ان کو نہیں ملے گا. لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. جو بندہ اللہ سے ملاقات کو متمنی ہے، چاہتا ہے، وہ نیک عمل کرے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. اور اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے دعا کی اور اس نے کہا، احمد میں ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، بس اتنا ہی کہنا تھا اس کا، آپ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا، جو کچھ بھی چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے. اور ہمارے معاشرے کے اندر تو آپ دیکھیں صدقے خیرات کے لیے جو لوگ آتے ہیں فقیر حضرات، وہ اللہ کو، نبی کو، علی کو، حسین کو اور اہل بیت کا واسطہ پتہ نہیں کس کس کا واسطہ دے دیتے ہیں. یہ سب شرک ہے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے آپ سوال نہیں کر سکتے. تو لہذا اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے، اپنی عبادت کو خالص کریں، خلوص کے ساتھ شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھیں، باز رکھیں. کچھ بھی ہو جائے، جتنے بھی مجبور ہو جائیں، حالات جیسے بھی ہو جائیں، شرک نہیں کرنا. کیونکہ شرک ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کے علاوہ جس کو چاہتا ہے اللہ معاف کر دے گا. شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا، شرک معاف نہیں کرے گا. لہذا اپنے آپ کو شرک سے بچائیں، اللہ سے ملاقات کے متمنی ہے، روزے رکھیں، اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کریں. عبادت کا جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ان تعبدوا اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو. ملاقات کا ایک ذریعہ ہوتا ہے نا، جب ملاقات بندہ کرتا ہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو ایک نہ دیکھ رہا ہو دوسرا دیکھ رہا ہوتا ہے. بعض بندے نبینے بھی ہوتے ہیں، پھر ملاقات تو پھر بھی ہو جاتی ہے. تو اگر یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو جب ہم یہ کیفیت پیدا کریں گے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، دیگر اعمال ہیں، اور یہ سوچ کر کہ ہم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں، تو اللہ بھی ہم سے ملاقات کو پسند کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی نیکیوں کے اندر، نیک اعمال کے اندر زیادہ سے زیادہ عمل کی ہمیں توفیق دے، شرک سے بچائے اور بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.